السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے، اور بے شمار انقد درود و سلام سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ آپ پر درود پاک کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا درود پاک پڑھنا یہ ہے کہ اللہ اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں، رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ یا اللہ پاک، اگر ہم درود و سلام پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تمہارے درود پاک پڑھنے سے تمہارے درجات کو بلند فرماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ مدینے سے باہر نکل گیا۔ وہاں ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ اللہ کے نبی نے وہاں جا کر وضو کیا اور نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ آپ نماز پوری کر کے آخری سجدے میں پڑ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں اپنے مقام سے اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے تو فکر پڑ گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، میں نے اتنا لمبا سجدہ اس لیے کیا کیونکہ جب میں نماز میں کھڑا تھا تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کریم نے بھیجا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا دے، جو بندہ جب تک آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس وقت تک اللہ اس پر اپنی رحمتیں ہی بھیجتے رہتے ہیں اور فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابی، تو جتنا زیادہ پڑھ لے تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے، سرکار، میں نے 4 گھنٹے دعا کے لیے وقف کیے ہیں، میں 4 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ درود ہی پڑھتا جاؤں گا اور کوئی دعا نہیں مانگوں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بہتر ہے، مگر تو اور زیادہ کر لے۔ صحابی کہتا ہے، میں 2 گھنٹے پڑھ لیا کروں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور زیادہ کر لے۔ صحابی کہتا ہے، 3 گھنٹے پڑھا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور زیادہ کر لے۔ یہ کہتا ہے، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دعا کا وقت ہے میں وہ بھی درود کے لیے ہی وقف کر دوں گا۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے ابی، جب تیری حالت یہ ہوگی کہ تو ہر وقت مجھ پر درود و سلام پڑھے گا تو پھر تجھے کوئی چیز رب سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سب کام اللہ پاک خود ہی سیدھے کر دیں گے، تیری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور تیری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 بار رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک بار درود پڑھنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف ایک بار مختصر درود پاک، مثلاً اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے ہم پر 10 بار رحمت نازل ہوگی۔ کیا ہم کو رحمت کی ضرورت نہیں؟ ہم سب کو رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہی ہم بخشے جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، لیکن جس طریقے سے رحمت آتی ہے وہ طریقہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ درود پاک پڑھنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے میں ہمارے کچھ اسباب ہمارے ذاتی ہیں۔ اس ذاتی اسباب میں صرف سستی، کوتاہی، غفلت ہے۔ آج موقع ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، علم ہے، پتہ ہے، مگر سستی ہے۔ اللہ پاک ہم کو غفلت کی زندگی سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ پاک بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں گے، اور سب رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔